إياك نعبد وإياك نستعين. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. کہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے نظام الاوقات کو بدل کر اور ایسا بنانے کی کوشش کرو کہ جس میں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ جل جلالہ کی عبادت میں صرف ہو. پہلے سے یہ سوچو کہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں کس طرح اپنی مصروفیات کو کم کیا جائے. اور مصروفیات کے لیے 11 مہینے پڑے ہوئے، تجارت کے لیے، زراعت کے لیے اور دنیا بھر کے کام دھندوں کے لیے سال کے 11 مہینے پڑے ہوئے ہیں. یہ مہینہ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے، تو پہلے سے اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کرے. اگر بالکلیہ فارغ کر سکے سبحان اللہ، بہت اچھی بات. اور اگر بالکلیہ کوشش نہیں کر سکتا تو کم از کم اپنی مصروفیات کو کم کرے، دوسری مصروفیات کو، اور اپنے مشاغل کو گھٹائے. جتنے کاموں کو رمضان کے بعد کے اوپر محول کر سکتا ہے وہ کرے، اور رمضان کے زیادہ سے زیادہ اوقات کو عبادت میں لگانے کی فکر. یہ ہے میرے نزدیک صحیح استقبال رمضان کا طریقہ. وہ آج سے ہی ہوگا کہ پہلے سے کام دھندے نمٹا ہے، پہلے سے جو معاملات تعلقات ہیں ان کو کس طریقے سے ترتیب دے کہ رمضان میں زیادہ وقت دینا نہ پڑے. اس کو پہلے سے اپنے آپ کو نظام الاوقات تیار کر کے رمضان گزارنے کا ایک نیا نظام بنانا، یہ کام ہے استقبال رمضان. یہ کر لیا تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مہینے کے اندر کی جو صحیح روح ہے اور اس کی جو انوار و برکات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ حاصل ہو. ورنہ ایک رسم کے طور پر رمضان آیا بھی اور گزر بھی گیا، لیکن اس کے اندر اس مہینے کو اپنے غفلت کے پردے ہٹوانے کے کام میں استعمال نہ کیا تو اس کا صحیح فائدہ حاصل. تو پہلی گزارش تو آج یہ کرنی تھی کہ ہم سب سے پہلے تو خطاب اپنے سے ہے اور اس واسطے سے آپ سب حضرات سے کہ ابھی اپنا نظام الاوقات بنائیں. رمضان مبارک سب سے پہلا کام یہ کرے کہ اپنی مصروفیات پر نگاہ رکھیں. کون سے کام ایسے ہیں جو رمضان میں چھوڑے جا سکتے ہیں یا جن کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، ان کو مؤخر کریں یا چھوڑیں، اور اپنے آپ کو فارغ کرنے کی کوشش کریں. اس بات پہلی گزارش ہے. اب جب فارغ کر لیا تو کیا کام انجام دیں اس رمضان میں، کس کام کے لیے فارغ کریں اور کس طرح گزاریں یہ مہینہ. تو جیسا میں نے عرض کیا، روزہ رکھنا وہ تو ہے ہی، اس میں کوئی کلام نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے. تراویح پڑھنا ہر شخص جانتا ہے. لیکن ایک پہلو کی طرف متوجہ خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلو یہ ہے کہ الحمدللہ جس شخص کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا کوئی ذرہ عطا فرمایا تو رمضان کا ایک احترام اس کے دل میں ہوتا ہے، اس کا ایک تقدس اس کے دل میں ہوتا ہے، اور حتی الامکان کوشش یہ کرتا ہے کہ اس میں عبادت کچھ زیادہ ہو جائے، نوافل کی طرف لوگ متوجہ ہوتے ہیں. جو لوگ 5 وقت مسجدوں میں آتے ہوئے کتراتے ہیں، تراویح جیسی لمبی نماز کے اندر پابندی سے کھڑے ہوئے ہیں روزانہ، تو الحمدللہ یہ برکات ہوتی ہے کہ لوگ عبادت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں اور ذکر میں، قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں اور ترقی کرتا ہے. لیکن جو بات سب سے پہلے یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ ان سب نفلی عبادتوں اور نفلی نمازوں، نفلی ذکر، نفلی تسبیحات، نفلی تلاوت، ان سب سے زیادہ مقدم چیز ایک اور ہے جس کی طرف کما حق توجہ نہیں. وہ یہ کہ اس مہینے کو کسی طرح گناہوں سے پاک کر کے گزارو، گناہوں سے پاک کر کے گزارو، کہ یہ اس مہینے میں گناہ سرزد نہ ہو، آنکھ نہ بہکے، آنکھ غلط جگہ پر نہ پڑے، کان غلط چیز نہ سنے،
زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے مکمل اجتناب ہو. یہ اس طرح گزارو. اس طرح گزار لیا. میں کہتا ہوں ایک نفل نہ پڑھو اور تلاوت زیادہ نہ کرو اور ذکر تسبیح کچھ نہ کرو، لیکن رمضان کا مہینہ گناہوں سے بچ کر گزارو. ایک مرتبہ یہ طے کر لو کہ بھائی یہ ساری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں 11 مہینے کے اندر، اس میں پتہ نہیں خدا جانے کیا کچھ الا بلا میں مبتلا رہتے ہیں. یہ ایک مہینہ آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، کم از کم اس کو تو گناہوں سے پاک کرو. اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، اس میں تو جھوٹ نہ بولو، اس میں تو غیبت نہ کرو، اس میں تو بدنگاہی میں مبتلا نہ ہو، اس میں تو کانوں کو غلط جگہ استعمال نہ کرو، اس میں تو رشوت نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ. یہ ایک مہینہ کم سے کم اس کام کے لیے. کیوں؟ اس واسطے کہ روزے تو بڑے ذوق شوق سے رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. رمضان روزے کا کیا معنی ہے؟ روزے کے معنی یہ ہے کہ کھانے سے اجتناب، پینے سے اجتناب اور نفسانی خواہشات کی تکمیل سے اجتناب. یہ 3 چیزیں ہیں. اب یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ فی نفسی سب حلال تھی. کھانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال. پینا حلال. جائز طریقے سے زوجین کا ایک دوسرے سے نفسانی خواہشات کی تکمیل کرنا حلال. تو روزے کے اندر یہ حلال چیزیں تو کر لی، ان سے تو ہو گیا پرہیز. کھانی رہے پینی رہے یہ کام نہیں کر رہے. اور جو چیزیں پہلے سے حرام تھی، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، بدنگاہی کرنا، یہ پہلے سے حرام چلی آ رہی تھی، جو ہر حال میں حرام تھی وہ ہو رہی ہے. روزہ رکھا ہوا ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور غیبت کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور بدنگاہی کر رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے وقت کو بہلانے کے لیے وہ گندی گندی فلمیں دیکھ رہا ہے. تو یہ کیا روزہ ہوا بھائی؟ یہ کیا روزہ ہوا؟ حلال چیز تو چھوڑ دی اور حرام چھوڑی نہیں. اسی لیے حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے روزے کی حالت میں، تو مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. مجھے اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب جھوٹ پہلے ہی سے حرام تھا وہ نہ چھوڑا تو کھانا چھوڑ دے چلے. اگرچہ فقہی اعتبار سے روزہ ہو گیا، روزہ کسی مفتی سے پوچھو کہ صاحب روزہ بھی رکھا تھا اور جھوٹ بھی بولا تھا، تو مفتی یہ کہے گا کہ وہ روزہ ادا ہو گیا، یعنی قضا واجب نہیں. لیکن قضا واجب نہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ثواب ملیا میں روزے کا اور اس کی جو برکات تھی وہ ملیا میں، اس واسطے کہ اس کی جو روح ہے وہ تم نے حاصل کی، وہ تم نے تو گناہوں سے پرہیز. دیکھو یہ جو ابھی آیت میں نے آپ کو سنائی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر فرض کیے گئے. کیوں فرض کیے گئے؟ قرآن نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. یعنی روزہ اصل میں اس لیے مشروع کیا گیا، اس لیے فرض کیا گیا تمہارے دل میں، تاکہ اس کے ذریعے تمہارے دل میں تقوی کی شمع روشن ہو. تقوی کی شمع روشن اس لیے ہے روزہ.